والد کی کمائی حرام ہو تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ بنت قدیر بنگلور انڈیا سے پوچھتی ہیں، میرے بیٹے نے شادی کے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے والد کئی سال بینک میں ملازمت کرتے تھے، اس کی وجہ سے مجھے ناگواری ہوتی ہے، اس کے بارے میں شرع میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کوئی آدمی حرام کماتا ہے اس کی بیٹی سے نکاح بہرحال جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہے اور سود میں انوالومنٹ بھی ہے، اس کی سود کی لکھت پڑھت کرتا ہے یا کچھ اس طرح کا کام جس میں سود کی انوالومنٹ ہو، تو اس کی آمدن حرام ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا اور جائز بھی ہے، لیکن پھر نکاح کے بعد جب آپ ان سے تعلق رکھیں گے اور لڑکی کے والد اپنی حرام آمدن میں سے آپ کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، یا وہ جو انہوں نے گھر میں سامان اسی حرام آمدن سے خرید کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے بعد میں بہرحال مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کہ رشتہ داری پھر خراب ہوگی، آپ کہیں گے بھئی یہ چونکہ آپ کا پورا گھر ہی حرام پیسوں سے آپ نے بنایا ہے اور آپ اس کی قیمت صدقہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، چاہے قسطوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور یہ سب کچھ حرام سے بنا ہے، تو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر اسی بینک کی پینشن سے آپ ہمیں چائے پلا رہے ہیں تو ہم یہ چائے نہیں پی سکتے، تو اس کے میں پھڈے کھڑے ہوں گے بہرحال آپ کے لیے، اور آپ کے لیے وہ ناجائز چیزوں کا استعمال بہرحال جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ پھڈے بازی، تو پھر آپ شادی کریں، افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ کہیں اور نکاح کریں آپ۔ بچہ دودھ کی الٹی کر دے تو پاک ہے یا ناپاک؟ بنت محمد یو کے سے پوچھتی ہیں، بچے کے دودھ پھینکنے سے کیا کپڑا اور جسم ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اسے صرف ہلکا سا پونچھ دینا کافی ہوگا یا باقاعدہ 3 مرتبہ پانی بہا کر پاک کرنا ضروری ہے؟ بچوں کو ابکائیاں آتی ہیں اور وہ الٹیاں کرتے رہتے ہیں، یہ جو ابکائیوں کی صورت میں یہ پاک ہیں، ان کو دھونا ضروری نہیں ہے، دھوئیں تو اچھا ہے لیکن یہ ناپاک نہیں ہے۔ اشارے سے سجدہ کریں تو ہاتھ کہاں رکھیں؟ بنت عنایت اللہ یو پی سے پوچھتی ہیں، میری والدہ کو گھٹنے کی تکلیف ہے، پہلے کرسی پر نماز پڑھتی تھیں، آپ کا بیان سن کر بستر پر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، پورا سجدہ نہیں کر پاتی، ایک ٹانگ پھیلا کر نماز پڑھتی ہیں، تو سجدہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ گھٹنے پر رکھیں یا سجدے کی جگہ پر رکھیں؟ اگر اشاروں سے سجدہ کرتی ہیں تو سجدے کی جگہ پر ہاتھ نہ رکھیں بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھیں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ کیا خواتین کے لیے اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پہ نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں، کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے، کیلنڈر میں نماز کا وقت داخل ہو گیا تو نماز شروع کر دیں۔ البتہ فجر کی نماز کا جو وقت کیلنڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں، علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورج جب 15 ڈگری پر ہوتا ہے صبح، یعنی مشرق کی طرف، تو صبح صادق ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں جب 18 پر ہوتا ہے تو صبح صادق۔ عام طور پہ جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں اس میں 18 درجے کے حساب سے صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اور بہت سے ماہرین فلکیات اور جو ماہر فلکیات علماء ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ 15 درجے پر صبح صادق کا وقت داخل ہوتا ہے، لہذا ان کے قول کے مطابق جو انڈیا پاکستان میں جو نقشے چل رہے ہیں اس کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد اصل صبح صادق شروع ہوتی ہے، تو اس لیے میں ذاتی طور پر اسی دوسری رائے کو صحیح سمجھتا ہوں، 15 درجے والی، لہذا میرا اپنا عمل تو یہی ہے کہ جو پاکستان میں جو نقشے صبح صادق کے ہیں میں اس کے 15 منٹ بعد تک یعنی سحری کرتا ہوں، اور جو کیونکہ مجھے اس پہ اطمینان ہے اور یہ مشاہدات پر مبنی ہے، لیکن بہرحال دوسری طرف بھی علماء کی ایک رائے ہے، تو میں تو صبح صادق جو آج کل صبح صادق کے نقشے پاکستان میں چل رہے ہیں ان سے 10-15 منٹ بعد تک میں سحری کھاتا ہوں، اور کیونکہ میری رائے یہی ہے کہ صبح صادق ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں عام لوگوں کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اتنی احتیاط کر لیں، تو جو انڈیا پاکستان میں یا یو کے میں یا امریکہ میں جو 18 درجے کے حساب سے نقشے بنے ہوئے ہیں، تو آپ احتیاط یہ کریں کہ سحری اس سے پہلے بند کر دیں، اور فجر کی نماز صبح صادق کا جو 15 درجے کے ڈگری کے حساب سے جو ٹائم ہے نا، فجر اس کے حساب سے پڑھیں آپ، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر یہ جو ہمارے ہاں نقشے ہیں ان میں صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہے 4 بجے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، 4 بجے لکھا ہوا ہے، اور 18 درجے کے حساب سے عام طور پہ نقشے چھپتے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تہجد کی نماز یا سحری یہ 4 بجے سے پہلے بند کر دیں، لیکن فجر آپ احتیاطاً 15 منٹ کم از کم 15 منٹ کے بعد پڑھیں آپ، تاکہ دونوں علماء کے قول کے مطابق آپ کی روزہ بھی ٹھیک ہو جائے اور فجر کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ فجر آپ تھوڑا سا 15 منٹ 20 منٹ بعد پڑھیں گے تو جو علماء 15 درجے کے قائل ہیں ان کے مطابق بھی آپ کی فجر کی نماز ہو جائے گی، جو 18 درجے کے قائل ہیں ان کے مطابق بھی آپ کی فجر کی نماز ادا ہو جائے گی، اور آپ اگر سحری 4 بجے بند کر لیں گے
تو پھر جو علماء 15 درجے کے قائل ہیں سحری ان کے حساب سے بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی کیونکہ آپ نے تھوڑا پہلے بند کر لی, اور جو 18 کے قائل ہیں ان کے حساب سے بھی ٹھیک ہو گئی کیونکہ آپ نے سحری کے وقت سے پہلے ہی سحری بند کی ہے. تو یہ احتیاط میرے خیال میں بہرحال ضرور کرنی چاہیے کہ جو انڈیا پاکستان میں نقشے چھپے ہوئے ہیں آپ سحری اس نقشے کے مطابق کریں, لیکن فجر کی نماز آپ 15 ڈگری کے مطابق کریں. اور 15 ڈگری والا نقشہ جامع الرشید سے منگوایا جا سکتا ہے. آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں, یو کے میں, ناروے میں, جرمنی میں, کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو آپ اپنی لوکیشن بھیج دیں. جامع الرشید ایک سوال لکھ کے بھیجیں کہ میں یہاں رہتا ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ 15 ڈگری کے حساب سے صبح صادق کا وقت کس وقت ہو رہا ہے. تو وہ آپ کو بتا دیں گے, آپ کو فتویٰ لکھ کے دے دیں گے کہ پورے سال کا آپ کو جدول ایک شیڈول بنا کے یعنی ایک نقشہ بنا کے دے دیں گے, پورے سال کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تو فجر میں اس کی آپ رعایت کریں بہرحال. تو میں چونکہ اسی قول کو صحیح سمجھتا ہوں تو میں تو اسی پہ چلتا ہوں پورا سال, لیکن میں دوسروں کو مجبور نہیں کرتا, دوسری طرف بھی علماء ہیں تو آپ احتیاط والے پہلو کو بہرحال ترجیح دیں. حج اور عمرے کے بعد کھجور اور تسبیح بانٹنے کا رواج کیسا ہے؟ مسز ثنا کاشف کراچی سے پوچھتی ہیں. حج یا عمرے کے بعد بڑے ذوق و شوق سے کھجوریں, ٹوپیاں, تسبیح وغیرہ بانٹنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ فرض کا درجہ دیا جاتا ہے. اس کا شریک حکم کیا ہے؟ بھائی صحیح نہیں ہے, کسی مستحب چیز کو فرض سمجھ لینا جائز نہیں ہے. تحفے ہیں آپ دے دیں, ٹھیک ہے, مدینہ کی کھجوریں برکت والی ہیں, اور یہ ٹوپیاں تسبیحات تو یہیں سے جاتی ہیں ساری وہاں, یہ تو مدینہ کی ہوتی بھی نہیں ہیں, یہ تو یہیں سے جا کے وہاں سے گھما کے لوگ لے آتے ہیں. چلیں بہرحال اگر کوئی محبت میں پہنتا ہے کہ بھئی چلو مدینہ کی ہوا تو لگی ہے نا اس ٹوپی کو, تو بھی محبت میں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بہرحال اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. Ask Mufti Tariq Masood.